رات کے 2 بجے وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی چیختی ہوئی فوراً اس کے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو بیری؟ اس کی چیخ سن کر حاشر فوراً گہری نیند سے اٹھا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیا تھا۔ بھائی آئس کریم کھانی ہے۔ اطمینان سے اس نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تھا۔ ساری فکر پر لعنت بھیج کر حاشر واپس چادر تان کر لیٹا تھا کہ اس نے چادر کھینچی تھی۔ بھائی اٹھے نا، آئس کریم کھانی ہے، فرمائش کا اظہار دوبارہ کیا تھا بیری۔ یہ لو موبائل، حائم کو کہو وہ لا دے گا۔ حاشر نے موبائل اپنی بیری کی طرف بڑھایا تھا۔ حائم کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ کھانی ہے نا بھائی، بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ بیری تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ 2 بجے کہاں سے لاؤں آئس کریم؟ حاشر نے سمجھانے کی کوشش کی اور واپس چادر تان لی۔ بیری نے پانی کا جگ اٹھایا اور پورا انڈیل دیا۔ پاگل ہو گئی ہو بیری؟ حاشر چونک کر اٹھا تھا۔ بھائی آئس کریم، حلق پھاڑ کر پھر سے فرمائش کا اظہار کیا تھا۔ لاتا ہوں لاتا ہوں۔ حاشر نے ہاتھ جوڑے تھے، ورنہ بیری کی پہنچ سے پورا محلہ جاگ جاتا۔ حاشر کے جاتے ہی اس نے حاشر کا موبائل کھولا تھا جس پر اس کی ماں، باپ، حاشر اور اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حاشر 10 سال کا تھا جب ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی بہن حریم، جس کو وہ بیری بلاتا ہے، 5 سال کی تھی۔ حاشر بچپن سے ہی تیز دماغ اور ہوشیار تھا۔ اپنے فرض سے منہ موڑنا اس کے خون میں نہیں تھا۔ اس کی بیری اسے سب میں عزیز تھی، اس لیے جلد ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی بہن کی خاطر سنبھال لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آرمی جوائن کر لی۔ ملک کے لیے جذبہ دیکھ کر سب ہی اس سے خوش تھے۔ جس طرح حاشر کو بیری عزیز تھی، ویسے ہی حریم کے لیے بھی اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ حریم کے لیے اپنے بھائی کی محبت اتنی تھی کہ وہ جس راہ پر چلتا وہ بھی وہیں کا رخ کر لیتی۔ حاشر کے ساتھ وہ بھی آرمی کی لائن میں آ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حاشر علاقہ چھان کر آئس کریم لے ہی آیا۔ آئس کریم کھولتے ہی اس نے پہلا چمچ حاشر ہی کی طرف بڑھایا تھا۔ مسکرا کر اس نے بھی کھائی تھی۔ تمہارا یہی حال رہا نا تو حائم مجھے گالیاں دے گا۔ مسکرا کر اس نے سچی بات کہی تھی تو نہیں کیجیے گا میری رخصتی۔ صاف دل سے اس نے حل بتایا تھا۔ سکون سے آئس کریم کھا کر وہ اپنے کمرے میں سونے کی نیت سے چلے گئی اور حاشر کو بیڈ گیلا ہونے کی وجہ سے دیوار کی طرف چپک کر سونا پڑا۔ فجر پڑھ کر وہ چھت پر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ حاشر نے جو نام بیری اسے دیا تھا وہ 100% اس سے مل رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھو کر گزر رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دوڑتی ہوئی نیچے اتری، جیسے اسی لمحے کا انتظار ہو اور جانتی ہو کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازے پر حائم کا نوکر پھول اور کارڈ پکڑے کھڑا تھا۔ سلام بھابھی جی۔ ادب سے پھول اور کارڈ آگے کیے تھے۔ سلام کا جواب دے کر اور پھول اور کارڈ لے کر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، موبائل پر میسج آ گیا۔ روز کے معمول کی طرح حائم کا ہی محبت بھرے شعر کا میسج تھا۔ نقاب کے ذریعے چہرہ چھپانا کیسا، جو دیکھی تیری آنکھیں دل ہار بیٹھے ہم۔ نہ جانے کون سی مخلوق تھا کہ اسے فوراً پتہ چل جاتا کہ کب اس کے بھجوائے ہوئے پھول حریم کے ہاتھ میں ہیں، یا پھر اس نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ نقاب تو نہیں لگاتی میں، معصومیت کے ساتھ اس نے حائم کے جذبات کا قتل کیا تھا۔ میسج ملتے ہی وہ بھی تپ اٹھا تھا۔ میں نے آنکھوں کی بات بھی کی ہے، اصل بات سے آشنا کیا۔ میسج ملتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ جناب کا خون کھول گیا ہے۔ جلد ہی اس نے حائم کا موڈ دوبارہ سیٹ کیا تھا۔ تیرے نام کی جلد ہی پوری سوغات ہو جائے، میں چاہوں تجھ سے ملنا اور ملاقات ہو جائے۔ جو اٹھے ایک نظر
اور ملے دوسری نظر، ان آنکھوں کے اشاروں سے مکمل بات ہو جائے۔ میں بھیگنا چاہوں تیری محبت کے سنگ میں، سوچوں فقط اتنا اور برسات ہو جائے۔ ہو اپنے گواہ دھڑکن بنے مہر نصیب، ایک شہزادی ایسی رات ہو جائے۔ میسج ملتے ہی حائم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ اب کی بار حائم کی طرف سے کال آئی۔ حریم نے پہلے اپنے بھائی حاشر کے کمرے کی جانب دیکھا، تھوڑا جھانکا تو اتنا جان پائی کہ بھائی واش روم میں ہے۔ جی کیا ہوا؟ کال اٹھاتے ہی حریم نے مطلب کی بات کہی تھی۔ یہ پوچھئے کہ کیا نہیں ہوا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے الفاظ کا تیر حائم نے حریم کے دل پر کیا۔ حریم اکثر ہی اس کی باتوں سے کتراتی تھی۔ بتائیے کیا نہیں ہوا؟ جلد حریم نے خود پر قابو پایا تھا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بس آپ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ سارے جذبات حائم نے رخصتی کے لفظ میں باندھ کر کہے تھے۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے اور کام بھی ہیں، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فوراً حریم نے کال کاٹی تھی اور حائم صرف سنیے تو ہی بولتا رہ گیا تھا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ حاشر اپنی بیری اور اس کی حریم سے کوئی کام نہیں کرواتا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی کام وہ کرے تو یا تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا یا پھر بہت ہی زیادہ برا۔ حائم کو حریم اس کے کالج کے زمانے سے ہی پسند تھی۔ سادہ طبیعت، معصوم سا چہرہ بار بار حائم کو اپنی طرف کھینچتا۔ وہ دوسروں کے لیے ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن اپنے بھائی حاشر کے لیے وہ اس کی نٹ کھٹ سی بیری تھی۔ اگر حاشر 2 منٹ بھی اسے لینے آنے کے لیے لیٹ ہو جاتا تو اسے 2 دفعہ اپنی بیری سے سوری کرنا پڑتا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی بیری منہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی اور کہہ دیتی مجھے دیر سے آنے والے پسند نہیں۔ دونوں بہن بھائی کے پیار سے سب ہی متاثر تھے۔ حائم ایک رپورٹر تھا۔ جاب لگتے ہی اس نے اپنی ماں سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ تھوڑا سا پرکھنے کے لیے حائم کی ماں نے حریم کے گھر چکر لگایا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اس بات پر داد دینے کے لیے مجبور ہو گئی تھی کہ ان کے بیٹے نے واقعی ایک سلیقہ مند لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جلد ہی مان گئی تھی اور حریم کے لیے راضی بھی ہو گئی تھی، لیکن حریم اس سب سے بے خبر تھی۔ حائم کا رشتہ آتے ہی حائم حاشر کو بہت بھایا اور جلد ہی وہ بھی مان گیا۔ بھائی کو خوش دیکھ کر بہن نے انکار نہ کیا، لیکن ایک شرط ظاہر کر دی۔ آنٹی میں معافی چاہتی ہوں پر میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، بلکہ میں تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک میں اپنی بھابھی نہیں لے آتی۔ میں کسی بھی صورت بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں اس نے اپنے بھائی کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حائم بھی وہیں موجود تھا۔ مجھے منظور ہے۔ حائم اس بات سے خفا ہونے کی بجائے اس بات سے خوش تھا کہ جو لڑکی ایک اتنی اچھی بہن ہو سکتی ہے وہ مستقبل میں ایک بہترین بیوی بن سکتی ہے۔ حائم نے شرط مان کر پہل ہی اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ لیکن حائم کی ماں مکمل طور پر حریم کو حائم کے نام کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے نکاح کی بات کر دی، رخصتی کی مرضی حریم کے حوالے کر دی۔ حاشر نے خوشی خوشی ان کی بات مان لی اور جلد ہی دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ کافی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے بعد حریم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ حائم کا اس کے ساتھ ہونا اللہ کے دیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ حائم نے کبھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کی، بس محبت کا اظہار وہ ہمیشہ ایک نئے انداز اور الفاظ میں کیا کرتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل کے پاس حاشر آیا تو ناشتہ سجا پڑا تھا۔ حریم کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ سکون سے بیٹھ کر حالات دیکھنا چاہتی تھی۔ حاشر نے مشکوک انداز سے اپنی بیری کو دیکھا، پھر خود ہی ناشتے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی آملیٹ کھایا اس میں بڑھ کر نمک اور مرچیں ڈالی گئی تھی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟
غصے سے سوال کیا۔ وہ چائے بھی میں نے بنائی ہے، اطمینان سے جواب دیا۔ حاشر نے چائے پینی مناسب نہ سمجھی، کیونکہ اگر آملیٹ کی یہ حالت ہے تو چائے بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ غصے سے حاشر ٹیبل سے اٹھا اور آگے کی طرف بڑھا۔ بھائی، حریم نے جلد ہی اس کا راستہ روکا تھا اور کھیر کی پیالی آگے کی تھی۔ حاشر نے ایک ہی دفعہ کہا تھا کہ وہ کھیر اچھی بناتی ہے۔ تب سے جب بھی اسے اپنے بھائی کو منانا ہوتا وہ کھیر پیش کر دیتی۔ محبت سے بڑا چمچ اپنے بھائی کی طرف بڑھایا۔ حاشر کے دماغ نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجائی، لیکن بہن کی محبت دیکھ کر چمچ منہ میں لیا۔ کھیر واقعی اچھی تھی۔ حریم نے دوسرا چمچ بڑھایا اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتا۔ حریم نے وہ چمچ اس کی ناک پر لگا دیا اور تیز رفتار سے وہاں سے نکل گئی۔ کھیر تو دیتی جاؤ، پیچھے سے اس نے اپنی بہن کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی اس کی بہن تھی، جانتی تھی کہ یہ واقعہ اب اس کے ساتھ پیش آئے گا، لہٰذا کھیر اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ ایک دن مجھے بیٹھ کر حریم کوسے گا۔ مسکرا کر اپنی ناک پر لگی کھیر صاف کی۔ شام کا خمار ہوا کہ دیوانگی ثابت کر رہی تھی۔ سورج غروب ہونے میں وقت کم تھا۔ بھائی چلے نا، پتنگ اڑاتے ہیں۔ معصومیت سے اپنا بچپنا اس نے حاشر کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ مجھے کام ہے بیری، کل اڑا لیں گے۔ کام کی مصروفیت سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حریم کو منع کیا تھا۔ بھائی پلیز نا، ایک اور بار اس نے درخواست کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب کی بار وہ اپنی بہن کو نہ نہیں کر سکا۔ پتنگ اڑاتے اڑاتے حریم کی چیخ نکلی۔ مانچے کھینچنے سے ہاتھ پر تیڑھی لکھی خون کے رنگ سے کھینچ گئی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ حاشر نے فوراً حریم کا ہاتھ پکڑا، جلدی سے چھت سے نیچے اترا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا، اور جیسے جیسے بینڈیج کر رہا تھا ویسے ویسے اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں۔ حاشر کے آنسو دیکھ کر اس نے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ جب وہ پوری بینڈیج کر چکا تھا تب بھی خلا میں کھوتے ہوئے حریم آہ آہ کر رہی تھی۔ سکون سے حاشر نے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا اور دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر اپنی بہن بیری کو دیکھنے لگا۔ جب حریم کو لگا کہ حاشر کی نظریں اس پر ہیں تو رخ بینڈیج کی طرف کیا، دیکھا تو بینڈیج ہو چکی تھی۔ مسکرا کر حاشر کی طرف دیکھا جو مسلسل اس کی ڈرامے بازی پر اسے گھور رہا تھا۔ حریم کو مسکراتا دیکھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ پاگل! حاشر نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر دور کیا۔ بھائی میرا پف خراب ہو جائے گا۔ جلد ہی حاشر کا ہاتھ جھٹکا۔ حریم کو پف خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی تھی، جبکہ حاشر کا ہاتھ اس کے بالوں سے دور تھا۔ تو یہ بات ہے۔ حاشر نے ساری پن اور کلپ جس کے ذریعے لاکھ محنت سے حریم نے اپنا پف سیٹ کیا تھا، ایک ہی جھٹکے میں نکال دیے اور فوراً دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اس کی بہن تھی، اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن تب تک حاشر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، نہیں تو پف خراب کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ صبح کی کرن نمودار ہو چکی تھی۔ حائم بھی اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ جیسے تیسے رات تو کٹ گئی، لیکن حریم کا بدلہ باقی تھا۔ کل کے ناشتے کے بعد آج حاشر کو ہی ناشتہ بنانا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی بہن ناشتے پر کوئی تجربے کرتی۔ جلدی سے وہ کپڑے استری کر کے ناشتہ بنانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم بھائی، سلام کرتے ہوئے بھائی سے پیار لیا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے حاشر نے پیار کیا۔ میں کر دیتی ہوں استری، آپ ناشتہ بنا لیں، بدلے کا موقع مل گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اپنے کپڑے پکڑا کر وہ اچھا ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف بڑھا۔ ناشتہ بنا کر آیا تو دیکھا یہ کہ شرٹ پر تیز استری رکھی ہوئی ہے اور آس پاس دھواں بھی اس کی شرٹ سے نکل رہا ہے۔ جلدی سے استری ہٹائی، لیکن تب تک شرٹ جل چکی تھی۔ بیری! حریم کو آواز دی۔ جی بھائی، کیسی رہی آپ کی شرٹ؟ ٹیڑھے انداز میں اپنی شرارت کا اقرار کیا۔ یہ غلط بات ہے ویسے۔ حاشر نے ناراضگی ظاہر کی۔ آپ کی فیورٹ شرٹ محفوظ ہے ابھی تک۔
محبت اور شرارت کا ساتھ اظہار کیا تھا۔ بدتمیز! رکو! تم تب تک حریم فرار ہو چکی تھی۔ یاد رہے یہ کام بہت دھیان سے کرنا ہے۔ تم دونوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں اور تم دونوں مجھے بے حد عزیز ہو۔ حاشر اور حریم کے پاس کھڑا کرنل محبت سے ہدایت دے رہا تھا۔ ہمارا ایک سپاہی ان کے قبضے میں ابھی بھی ہے۔ وہ لوگ اتنی جلدی تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ جانتا ہوں کہ اس وقت انہیں ان کے کام کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس بات سے ہوشیار ہیں کہ انتخاب کرتے وقت وہ ہمارے ہی بندے نہ نکلیں۔ کرنل نے ایک اور بات سے آگاہ کیا، ہمارے سپاہی نے ایک راز جو انہیں بتا دیا ہے، وہ کسی بھی صورت باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور اب تک جتنے بھی خودکش دھماکے ہو چکے سو ہو چکے، اب تم لوگوں کے حوالے لوگوں کی جان ہے باقی۔ اللہ سے بڑھ کر بچانے والا کوئی نہیں۔ کرنل نے اصل مقصد سے آشنا کیا۔ اس سپاہی کی بیٹی کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس لیے جلد ہی سپاہی نے ایک راز بتا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی کچھ اور بتاتا، کرنل نے اس کی بیٹی کو آزاد کروا لیا تھا اور اس سپاہی نے پھر سے اپنے ہونٹوں میں سیسا بھر لیا تھا۔ یس سر! حاشر اور حریم دونوں نے ساتھ کہا۔ شاباش میرے بہادروں، یہ تمہارا ہی دیس ہے۔ کرنل دونوں کی جرات پر مسکرایا تھا۔ وکی کا گینگ زیادہ تر غیر قانونی کام میں ملوث تھا۔ اس نے بہت سے کالے کام کر رکھے تھے، لیکن اب جو کام وہ کرنے جا رہا تھا اس سے تباہی ہو سکتی تھی، اس لیے اب اس کو انجام تک پہنچانا فرض کر لیا جا چکا تھا۔ کرنل نے جن لوگوں کو چننا چاہا تھا ان سب کے گھر بار تھے، کسی کی بیوی بچے، کسی کی بوڑھی ماں، کسی کا مریض باپ۔ اس کام کی خواہش حاشر نے ظاہر کر دی تھی۔ کرنل حاشر کی تیز دماغی اور ہوشیاری سے اچھی طرح واقف تھا۔ حاشر کی خواہش اسے بے حد بھائی۔ خوشی خوشی حاشر کو چن لیا۔ اب انہیں ایک لڑکی کی بھی ضرورت تھی۔ حاشر کا پتہ چلتے ہی حریم نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن حاشر حریم کی خواہش سے انجان تھا۔ کرنل نے بھائی بہن کے رشتے کو زیادہ محفوظ جانا، کیونکہ وہ دونوں خود سے زیادہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے تھے۔ جلد ہی حریم کو بھی اجازت دے دی۔ گھر آتے ہی حاشر بری طرح برس پڑا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ضرورت تھی انہیں جا کر بولنے کی؟ تو آپ کو بھی کیا ضرورت تھی؟ روکھے انداز سے حریم نے جواب دیا۔ بیری، یہ کام جن لوگوں کے ذمے کیا جا رہا تھا ان کے آگے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا ان کے گھر والوں کا؟ ہر لفظ پر زور دے کر حاشر نے کہا۔ اور میں نہیں ہوں آپ کی زندگی میں؟ سوال پتے کا تھا۔ میری گڑیا، میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں سونپ چکا ہوں۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ حاشر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے میرا بھائی چاہیے۔ اپنی ضد اس نے پھر سے شروع کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گا میں حائم کو؟ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر سچی بات سامنے رکھی۔ بھائی، آپ جانتے ہیں حائم نے کبھی مجھے کسی پنجرے میں قید نہیں کیا اور نہ ہی میرے پروں پر قبضہ جمایا۔ حریم کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اگر یہ جملے اس وقت حائم سنتا تو خود کو حریم کے پنجرے میں ضرور قید کر لیتا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پر بھی اس کے حوالے کر دیتا۔ حریم کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر حاشر کو اپنے رویے پر ندامت محسوس ہوئی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جلد ہی اپنی بہن کو گلے سے لگایا۔ رات کافی ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ خود سے الگ کر کے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ حریم اپنے کمرے میں آئی تو اس کا فون بجا۔ نمبر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے قبضہ کیا۔ السلام علیکم۔ حریم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ آگے سے جواب کے ساتھ ایک سوال بھی آیا۔ الحمدللہ ٹھیک، اور آپ کیسے ہیں؟ جواب کے ساتھ اس نے بھی سوال کیا۔ جیسا آپ چھوڑتی ہیں۔ وہ بھی اس کا شوہر تھا، اتنی مشکل باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ اس میں مشکل کیا ہے؟
وہ دنگ رہ گیا۔ اچھا یہ بتائیں رات کے 11:30 بجے کال کیوں کی ہے؟ جلد ہی بات بدلی گئی۔ اب ہمیں اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت بھی محسوس کرنا پڑے گا۔ وہ بات کو دل پر لے گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ کہاں اپنی بات سے پھرتا تھا۔ ایسی بات ہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ تھکے ہوئے لہجے کا بھی استعمال کیا۔ اچھا سنیں۔ لہجے نے اثر کیا۔ جی، جواب ہاں میں دیا۔ آپ سے شدید محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، بے حد محبت ہے، اور بس محبت ہی محبت ہے۔ دل کی بات کہہ ڈالی۔ یہ کہنے کے لیے کال کی تھی؟ حریم پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کھڑکی پر آئیں، یہ کہنے کے لیے کال کی تھی۔ سیدھا جواب دیا۔ کیوں آؤں؟ حریم کو تو جیسے جھٹکا لگا۔ آ جائیں نا۔ التجا اور محبت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ اثر ہو گیا تھا۔ حائم نے نیچے سے ہاتھ ہلایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب جھٹکا نہیں، جھٹکے پر جھٹکے لگے تھے۔ نیچے آ جائیں۔ گویا اس نے حکم دیا۔ میں نہیں آ رہی، آپ پلیز چلے جائیں۔ التجائیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اوپر آتا ہوں۔ بات منوانی اسے آتی تھی۔ رکے، میں آتی ہوں۔ جلد قابو کیا۔ اف میرے اللہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے حریم نے یہی سوال کیا۔ چلو۔ حائم نے اصل مطلب کی بات کی۔ کہاں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پٹی کس لیے؟ حائم کچھ تو کہیں۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، لیکن تب تک حائم اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ حائم بھائی، یکدم بھائی کا خیال آیا۔ کچھ پتہ نہیں چلے گا انہیں۔ مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ گھبراہٹ نے اچانک گھیرا۔ قبرستان۔ لہجہ مزاحیہ تھا۔ کیوں؟ وہ مذاق سمجھ نہیں پائی۔ آپ کو دفنانے۔ اب کی بار اس نے قہقہ لگا کر کہا۔ حائم۔ اس نے ڈر سے حائم کا بازو پکڑا تھا۔ ہائے، لگتا ہے مجھے واقعی قبرستان لے جانا چاہیے۔ اسی بہانے آپ ہمارے قریب تو ہوں گی۔ گہرے لہجے کا استعمال کیا۔ اف۔ وہ جلد ہی اس سے دور ہوئی۔ گاڑی رکی۔ حائم اترا اور پھر حریم کو بھی اتارا۔ چلیں۔ حائم نے چلنے کا کہا۔ کیسے چلوں؟ آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے آپ نے؟ اس نے جواب دیا۔ پاؤں سے چلتے ہیں۔ جواب درست تھا۔ دیکھ کر بھی چلتے ہیں۔ کچھ وہ بھی درست تھی۔ تو ایسا کہیے نا کہ ہم آپ کو اٹھا لیں۔ اس نے موقع اور بات دونوں کا فائدہ اٹھایا۔ حائم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لاکھ منع کیا، مگر وہ اب کہاں سننے والا تھا۔ جہاں وہ لوگ آئے تھے وہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ حائم کا اپنا ہی گھر تھا۔ وہ سیدھا اسے حال میں لے آیا۔ اسے اتار کر ایک سیٹی بجا کر دوسروں کو اشارہ دیا اور جلد ہی اس کی آنکھوں پر باندھی پٹی کھول دی۔ لائٹس آن ہوئیں اور سب نے ساتھ وش کیا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ان سب میں حاشر بھی موجود تھا۔ آپ سب کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ مجھے لگا سب بھول گئے۔ ناراضگی سے اس کی نظریں اپنے بھائی کی طرف تھیں۔ اپنی بہن کا جنم دن کون بھولتا ہے؟ میٹھا لہجہ حاشر نے استعمال کیا۔ بھائی۔ وہ خوشی خوشی حاشر کے گلے لگ گئی۔ واہ جی واہ، یہ صحیح ہے۔ ایک ہم ہیں جو صبح سے محنت کر رہے ہیں اور سارا کریڈٹ بھائی کو۔ حائم نے برا مناتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ محبت سے اپنی باہیں کھول کر حائم کی طرف بڑھی تھی کہ تبھی حائم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے لوگوں کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ حائم کا اشارہ سمجھ کر وہ جھپ سی گئی تھی۔ سب ہی دونوں کی حرکت پر بے اختیار مسکرائے تھے۔ چلیں نا بھابھی، کیک کاٹتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آرڈر کیا تھا۔ حائم کی چھوٹی بہن نے حریم کا ہاتھ تھاما تھا۔ ناراضگی سے حریم کی نظریں حائم کی طرف گئی تھی۔ جھوٹی کہیں کی۔ تم نے بس اوپر سے دوسری چیزیں ڈلوانے کا آرڈر دیا تھا۔ حائم نے سچی بات کہی تھی۔ نہیں بھابھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو تو یاد بھی نہیں تھی آپ کی برتھ ڈے۔ حائم کو زبان چڑھا کر اس نے حریم کو بتایا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ میرے حائم نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا کوئی بہروپیہ نہیں ہے، لہٰذا تمہاری بات جھوٹی ہے۔
حریم نے اپنی نند کے کان کھینچے تھے۔ حائم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، ہو جائیں خوش آپ۔ اور بھابھی پلیز چھوڑے میرے کان۔ حریم کو کہے گئے جملے پر اس نے زور دیا تھا۔ نہیں کہہ کر حریم نے اس کے کان چھوڑ دیے تھے۔ اب کیک کاٹ لینا۔ کان سہلاتے ہوئے ایک اور بار خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں چلو۔ اس بار حریم نے اس کی سن لی تھی۔ کیک بھی کٹ چکا تھا، کھانا بھی سب کھا چکے تھے۔ حریم کچھ مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی ایک 7 سال کے بچے نے حریم کو مخاطب کیا۔ چاچی؟ مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے وہ اس بچے کی طرف بڑھی۔ کہاں چاچو کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے؟ خون بہہ رہا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، اس بچے نے معصومیت سے کہا۔ کیسے لگی چوٹ؟ تم یہ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ساری فکروں نے اسے آ گھیرا تھا۔ اپنے کمرے میں۔ بچے کی بات سنتے ہی حریم حائم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں جلد ہی داخل ہوئی تھی۔ مدھم آواز میں موسیقی چل رہی تھی۔ حائم کھڑکی سے آسمان پر نکلا چاند دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول تو یہی بتا رہا تھا کہ حائم کو کہیں کوئی چوٹ نہیں لگی اور حریم کو بلانے کی یہ ایک سازش ہے۔ لیکن حریم کے دل میں ایک فکر بھی تو تھی۔ جلد ہی حائم کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ کہاں لگی ہے؟ دیکھا تو دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ حائم کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ کہاں لگی ہے؟ اپنا سوال حریم نے گور کر دہرایا۔ یہاں۔ اس نے بھی حریم کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ دھڑکنیں محسوس کرنے کے باعث حریم نے اپنا ہاتھ ہٹایا کہ تبھی اس نے حریم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے جانب کھینچا۔ بالکل سکون کے ساتھ حریم کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں قید کیا۔ مدھم موسیقی کی آواز میں اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ بہت خوش ہیں آج؟ حائم کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر حریم نے سوال کیا۔ حریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے خود سے تھوڑا الگ کر کے گھما کر دوبارہ خود میں سمیٹا۔ حریم پوری طرح سے اس کے بازوؤں کی لپیٹ میں تو تھی۔ جس کی منقوہ اس کے پاس ہو اور خوش قسمتی سے وہ اس کی محبت بھی ہو تو دنیا کا کون سا انسان خوش نہیں ہوگا؟ کچھ سر میں اور کچھ اپنی منقوہ کی زلفوں میں کھوتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑے مجھے، سب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اصل بات یہ نہ تھی، ڈھونڈنے دو۔ حائم نے اس کی الگ ہونے کی کوشش بیکار کر دی۔ وہ حائم کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر افسوس کہ وہ صرف کوشش ہی کر سکتی تھی، کیونکہ اس نازک جسم کی ملکیت کے سامنے وہ بھاری جسامت کا شخص جو ایک وقت میں 10 لوگوں کو شکست دے سکتا تھا، بیکار سی تھی۔ فضول کوشش نہ کرو، حائم نے سرگوشی کی۔ چھوڑے مجھے، لہجہ التجائیہ تھا۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ حائم نے چیلنج کیا اور وہ جانتی تھی کہ جس طرح سے وہ حائم کی قید میں ہے وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مسلسل کسمسا رہی تھی اور وہ مکمل طور پر بے خود ہو جاتا کہ یکا یک دروازہ بجا۔ نہ جانے لوگ غلط وقت پر کیوں آتے ہیں۔ اس کے سارے جذبات کو کسی کے دروازہ بجاتے دھڑ دھڑ نے برباد کر دیا۔ حریم کی تو جیسے جان میں جان آئی۔ اس نے کسی کا آنا بہتر جانا۔ حائم نے دروازہ کھولا تو اس کی بہن سامنے موجود تھی۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ ان کی بہو کو یوں چوری چھپے بلانے کی اجازت انہوں نے آپ کو نہیں دی۔ ہاتھ کمر پر لگائے اس نے ایک ادا سے کہا۔ تم سے کس نے کہا تمہاری بھابھی یہاں ہے؟ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بھابھی کہیں نہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ہے؟ تھوڑا سا چھیڑ کر کہا۔ بھابھی حاشر بھائی بلا رہے ہیں آپ کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اب گھر جانا ہے، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ حریم سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چلو۔ اس کی حامی بھرنے پر حائم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ حائم کی بہن اپنی بھابھی کو لیے اپنے بھائی کے کمرے سے باہر نکلی۔ حریم نے پلٹ کر دیکھا تو حائم کی خوفناک نظریں اسے ہی گھور رہی تھیں۔ اپنی نند کے بالوں کے سائے میں چھپ کر وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ اگر حائم اسے یوں مسکراتے دیکھ لیتا تو خیر نہیں تھی۔
اس کی آج شام حاشر اور حریم اس کافی شاپ میں موجود تھے، جہاں وکی کے 3 چیلے روز روپ بدل بدل کر کافی پینے آتے تھے۔ یہ خبر حائم نے ہی دی تھی، چونکہ وہ ایک رپورٹر تھا۔ حاشر اور حریم کے یہاں آنے کا مقصد وکی کے گینگ میں شمولیت کا تھا۔ حاشر اور حریم نے مکمل طور پر اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ جینز جس کا ایک پانچہ موڑا ہوا، ٹی شرٹ اور جیکٹ، ترچھی ٹوپی، بال بھی کچھ عجیب طرح سے کٹے ہوئے اور گلے میں مالا۔ اس وقت وہ دونوں مکمل طور پر بدمعاش لگ رہے تھے۔ ان لوگوں کے آتے ہی ویٹر نے حاشر اور حریم کو اشارہ کر دیا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ لوگ ان دونوں کی ٹیبل کے برابر میں ہی بیٹھے تھے اور اپنے دن بھر کی لوٹ مار کے قصے مزے لے لے کر سنا رہے تھے۔ ویٹر نے کافی حاشر اور حریم کے ٹیبل پر رکھی۔ حاشر نے ایک گھونٹ پیا اور اسی وقت وہ ساری کافی پھینک دی اور ساتھ ہی ساتھ کپ بھی توڑ ڈالا۔ یہ کافی ہے؟ اسے کافی کہتے ہیں؟ کہاں ہے تمہارا مینیجر؟ حاشر نے ویٹر کا گریبان پکڑا۔ دوسرا ویٹر جلد ہی مینیجر کو بلا لایا۔ اوئے سن، یہ 2 سیکنڈ میں مجھے دوسری کافی چاہیے اور وہ کافی ہی ہونی چاہیے۔ اگر دوبارہ ایسی بدمزہ ملی تو تجھے ہی پر ڈال دوں گا۔ حاشر نے ویٹر کا گریبان چھوڑ کر مینیجر کا کالر پکڑا۔ آپ یہاں بدمعاشی کرنے آئے ہیں؟ مینیجر نے اپنا کالر چھڑوایا۔ ابے اور شان بھائی نام ہے میرا۔ یہ جو تیری بہن کالج سے پارک کے راستے سے آتی ہے نا، آج دکھے گی نہیں تجھے۔ حاشر نے آواز بھاری اور آنکھیں لال کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ دوسری کافی بناؤ اور میں معافی چاہتا ہوں شان بھائی، لیکن میری بہن کو کچھ نہ کرنا۔ مینیجر نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہاں ہاں بس صحیح ہے، ابھی دفع ہو یہاں سے۔ حاشر نے ہاتھ سے مینیجر کے چہرے کو دور پھینکا۔ کیا یار، کیوں اتنا خون کھلا رہا ہے؟ اب اداکاری کی باری حریم کی تھی۔ ابھی اچھا نہیں کیا باس نے ہمیں نکال کر۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مگر اس منحوس کو تو ہمیشہ اپنا ہی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، حاشر نے تپتے ہوئے کہا۔ ان کی اداکاری کا اثر شروع ہوا۔ ابے کیا نام ہے تیرا؟ ان 3 میں سے ایک حاشر سے مخاطب ہوا۔ تیرے باپ کا نام، حاشر نے آگ برسائی۔ ابے او غصہ ہلکا رکھ، میرے پاس تیرے لائق کام ہے۔ کیسا کام؟ حاشر نے تھوڑی نرمی اختیار کی۔